اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آج کا مائنڈ کاسٹ بہت ہی اسپیشل آپ کے لیے ہونے والا ہے. مدثر گوہر خان ایک ایجوکیشنسٹ اور محمد فائق عارف جو کہ ہے ایک انٹرپرینور, اور میں ایز اے سائیکیٹرسٹ شیئر کریں گے اپنی پیرنٹنگ جرنی کو. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ لوگ بڑے شارٹ نوٹس پہ آئے ہیں. تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو سو مچ. اس مائنڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہماری ریگریٹس ہیں کہ جو ہم نے اپنی 10-12 سال کی پیرنٹنگ میں کی ہیں. بچہ چھوٹے بیچارہ, کبھی کبھی ریلیکسیشن دینی چاہیے, لیکن میں ایک دفعہ رول بن جائے گا کہ تم نے فار ایگزامپل چاکلیٹ نہیں کھانا پورے ہفتے, صحیح, تو وہ بیچارہ پھر جو ہے نا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. جو آپ کی بچوں کی مدر کے ساتھ جو بانڈنگ بن جاتی ہے, ہم کیوں ایز اے فادر وہ بانڈنگ نہیں بنا سکتے. اس کے علاوہ مدثر خان بتائیں گے جرمن میں پیرنٹنگ کیسے ہوتی ہے اور وائٹامن این کیوں ضروری ہے پیرنٹنگ میں. بار بار ایک چیز ریپیٹ کرتی ہیں جب تک وہ بچہ سیکھ نہ جائے. تو ریپیٹیشن, ایک بات پہ قائم رہنا. وہ پہلے نانی کریں گے, نانی ایک دفعہ کر لیا تو وہ کہتے بس یہ میری لائن ہے, اسے تو یہاں پہ قدم نہیں اٹھا سکتے باہر. سب سے ضروری یہ ہے کہ بچوں کے اپنے کیا جذباتی مسائل ہیں, ان کی کیا نیڈز ہیں اور ان کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. بچے کو ڈسکشن میں شامل ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ کیا چاہتا ہے. اس کے لاڈ پیار بہت مانے جاتے ہیں, لیکن جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا اس کا اپنا وہ ہوتا ہے, وہ اس کا نہیں ہو رہا ہوتا. اور بچے کو کیسے فیوچر کے لیے اس کے مستقبل کا فیصلہ کیسے کرنا ہے. اس سے ایک اور پیرنٹ تھا, وہ بڑے مزے کی اسٹوری ہے کہ تو اس کا ایڈمیشن ہوا جی اے کے میں, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اور اے آئی میں. میں چاہتا ہوں کہ یہ اے آئی کرے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سافٹ ویئر کرنا ہے. تو آپ اس کو سمجھائیں کہ اے آئی کا فیوچر اور یہ اے آئی کرنا ہے. کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جا کے جے کے میں پڑھائی کریں گے, آپ کا بچہ جا کے پڑھائی کرے گا. لیکن سب سے اہم سوال جو کہ ٹرینڈنگ پہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچے کا اسکرین ٹائم کیسے ختم کرے, اس پہ مدثر خان نے اور فائق عارف نے زبردست قسم کے جوابات دیے. موبائل کے اندر آپ جائیں تو یہ جو کانٹینٹ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ کانٹینٹ تو بالکل ان کے برین کو وہ ایک شارٹ سرکٹ کی طرح ہے کہ ٹک آن آف آن آف آن آف. مطلب زیادہ ایڈکٹ نہ ہوں بچے, مطلب دے کین سروائیو وداؤٹ ہیٹنگ دیم سیلف. تو آپ ان سے موبائل لے لیں, نہیں لے سکتے اس کو توڑ دیں. موبائل ضروری ہے, بچہ ضروری ہے آپ کے لیے, تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا. ان تمام سوالات کے جوابات ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس مائنڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ لوگ بڑے شارٹ نوٹس پہ آئے ہیں. مدثر گوہر خان, آپ تو پہلے بھی ادھر آ چکے ہیں, آپ کا پوڈ کاسٹ بڑا ہٹ گیا ہے. اور فائق, آپ کے ساتھ ایک میں نے اکیلے میں بھی مائنڈ کاسٹ پوڈ کاسٹ کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ادھر آئے ہمارے اسٹوڈیو میں. تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو سو مچ. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے پیرنٹنگ کو لے کے, ویسے پیرنٹنگ ایک بہت بڑا سمندر ہے. جیسے میڈیسن ہیلتھ ایک بہت بڑا سمندر ہے, اس میں پھر ڈاکٹری آتی ہے, اس میں پھر اس کے ساتھ سائیکیٹری کارڈیولوجی آتی ہے. تو پیرنٹنگ ایک بہت بڑا سمندر ہے, اور یہ ہم سے بہت زیادہ یوٹیوب پہ لوگ پوچھ رہے ہیں, انسٹاگرام پہ بہت زیادہ ہمیں ڈی ایمز آ رہے ہیں کہ بھائی پیرنٹنگ کو لے کے ایک خاص ویڈیو بنائیں. تو لہٰذا ہماری ایک اور مائنڈ کاسٹ گیسٹ کے ساتھ میں نے کیا تھا, لیکن میں نے آج پیرنٹنگ کو لے کے خاص طور پہ فرسٹ ہینڈ, کیونکہ میں ایک ایز اے سائیکیٹرسٹ, آپ ایک ایز اے ایجوکیشنسٹ, اور آپ ایک ایز اے انٹرپرینور ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم ایک فادر ہیں, ہم ایک پیرنٹ ہیں. تو یہ آج بہت زیادہ لوگوں کے سوال ہیں, اور یہ سوالات جو ہم نے لکھے ہوئے میں نے آپ سے, تو وہ میں نے لوگوں کے سوالات کو لے کے آپ سے کچھ آئیڈیاز شیئر کرنے. تو چلے شروع کرتے ہیں. مجھے پہلے یہ سوال بتائیں, اور بھائی میں بھی آپ کے ساتھ اس پہ اپنی جرنی شیئر کروں گا کہ ایک والد ہونے کے ناطے آپ کے اور ہمارے جو چلڈرن ایک ہی ایج گروپ کے ہیں, اور ان کی پیدائش بھی آگے پیچھے سب کی اکٹھی ہوئی ہے. تو بچوں کی پیرنٹنگ کو لے کے آپ کا سب سے بڑا ابھی تک, پہلے میں مدثر سے شروع کروں گا کہ آپ کا ابھی تک کیا سب سے بڑا ایک ریگریٹ یا پچھتاوا کیا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ابھی تک پچھلے 10-12 سالوں میں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. آئی تھنک مے بی یہ ہو سکتا ہے کہ میں کبھی کبھی تھوڑا سخت ہو جاتا ہوں. سخت سے مراد کہ میں اگر ایک بات کر لوں تو میں کہتا ہوں یہ تم نے اسی طرح کرنا ہے. حالانکہ وہ بچہ چھوٹے بیچارہ, کبھی کبھی ریلیکسیشن دینی چاہیے, لیکن میں ایک دفعہ رول بن جائے گا کہ تم نے فار ایگزامپل چاکلیٹ نہیں کھانا پورے ہفتے, صحیح, تو وہ بیچارہ پھر جو ہے نا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو میں بھی آئی تھنک کبھی کبھی ریلیکس ہونا چاہیے, لیکن میں مائنڈ میں کہ ایک دفعہ بات بندہ کر لی تو ون شوڈ اسٹک ٹو اٹ. لیکن ہاں یہ مے بی آئی شوڈ بی اے لٹل بٹ مور فلیکسیبل. حالانکہ آپ کے جو بچے ہیں جو بھی 10 سال پلس مائنس ایج کی ہیں ان کے, تو لیکن جب وہ چاکلیٹ اگلے ہفتے جب آپ اس کو چھوڑ دیتے پھر وہ روزانہ چاکلیٹ کھاتا ہے؟ نہیں, وہ ان بیچارے جو ہے نا اس طرح ہو گئے کہ اگر کھاتے بھی ہیں تو میں ان کو چھوٹا سا پیس دے دیتا ہوں.
یا فار ایگزامپل پشتو کی بات کر کے میں گھر میں نے بڑا اسٹرکٹلی کہا ہے کہ آپ لوگوں نے پشتو میں بات لازمی کرنی ہے, پشتو میں بات کرنی ہے. ہاں, کیونکہ وہ اسکول میں انگلش, ہر جگہ انگلش, تو وہ پھر لینگویج اسکلز ان کی خراب ہو جاتی ہیں. تو اب کبھی کبھی وہ آپس میں اگر جب کچھ مہینے پہلے اگر لاسٹ ایئر تھا کہ 2 سال پہلے تھا, آپس میں انگلش انہوں نے کافی زیادہ اسٹارٹ کی ہوئی تھی. میں جرمنی کافی آنے جا رہا تھا تو وہ تھوڑا ریلیکس ہو گئے تھے. تو جب پشتے میں بات کرے تو میں نے کافی چیزیں 10 دنوں کے لیے بند کر دی تھیں, ویڈیو گیمز ہو گئے, چاکلیٹس ہو گئے, اس طرح کی چیزیں نا. تو اس کے بعد دے بینگ ویری کیئرفل. لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا ریلیکس ہو تو زیادہ صحیح رہے گا. لیکن تو آپ کی اس بات کو میں سمرائز کروں تو آپ کا ایک پچھتاوا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ جب ریجڈ ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنی دماغ کی جو ایک سختی ہے جو آپ نے اپنے دماغ میں سوچی ہوتی ہے, پھر وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس سختی کو فالو کرے, اور وہ آپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ اوور سختی کر لیتے ہیں. میرے خیال میں بچے ہوتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھے کبھی ایسی سختی فیل ہوئی اپنے پیرنٹس سے, لیکن آئی ڈونٹ نو میں کبھی کبھی سخت آپ کر لیتے ہیں. چلیں اچھی بات ہے. آپ کے اگر بچے آج سے 10-12 سال بعد ہی دیکھیں تو ایک ہم ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے اس ویڈیو کے ذریعے ان کو. فائق, آپ بتائیں, آپ کی زندگی بھی بڑی مصروف رہتی ہے. آپ ایک شہر میں ہوتے ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں, پھر دوسرا پاؤں کا پشاور میں ہوتا ہے. آپ کے بچے کی بھی یہی ایج ہی ہے جو 10 سال پلس مائنس. بالکل. کیا ایسی پچھتاوا ہے جو آپ ابھی تک سمجھتے ہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا بچوں کے ساتھ؟ میرے خیال میں جو سب سے بڑا پچھتاوا تو یہی ہوتا ہے کہ جو شاید میں پرسنلی فیل کر رہا ہوں یا ہر کپل میں ہوتا ہے کہ جو آپ کی بچوں کی مدر کے ساتھ جو بانڈنگ بن جاتی ہے, ہم کیوں ایز اے فادر وہ بانڈنگ نہیں بنا سکتے؟ یس, ہم ان کو ٹائم کم دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے مطلب فیل جیلس والی ہو جاتی ہے کہ وہ جو بانڈنگ ہے کہ وہ جو ہر چیز پہ, ہر اشارے پہ ہم بچوں کو گرو اپ کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے 1 ایئر 2 ایئر 3 ایئر 4 ہر مطلب بہت کڈس کی بات کروں تو جو کم ٹائم دیا ہے اور وہ بانڈنگ نہیں بنائی جو بانڈنگ بنانی چاہیے, کیونکہ وہ جب 14-15 ہو جائیں گے تو وہ تو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, پھر تو ہر چیز مطلب وہ اپنے اسے کریں گے. لیکن ویئر آئی لیگ, یا میں سمجھتا ہوں کہ جو شاید میری پرسنل ہو یا شاید سب کی کہانی ہو کہ ٹائم کم دیا تو وہ بانڈنگ نہیں بنائی جو بانڈنگ بنانی چاہیے. اچھا, میں صحیح بات بتاؤں فائق, میں آپ کی اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میں اپنا ایزا بتاؤں کہ میں کیونکہ انسان ہوں, میں غلطیاں مجھ سے ہوتی رہتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں جو میں نے بچوں کے ساتھ. سب سے پہلے تو میرا یہ ہے کہ جیسے اگر چھوٹا بچہ ہے میرا تو میں کبھی کچھ دن ہوتے ہیں میرے جو ڈپینڈ کرتے ہیں میری اس دن کی روٹین کیا ہے. تو میں ارلی مارننگ اگر صبح نکلتا ہوں تو وہ سویا ہوتا ہے, اسکول جانے کے لیے سویا ہوتا ہے, تو میں اس سے مل نہیں پاتا. اور جب میں رات کو بہت لیٹ گھر آتا ہوں تو تب بھی وہ صبح اسکول کے لیے سویا ہوتا ہے, تو میری دن میں اس سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی. یہ مجھے اس دن اتنا محسوس ہوتا ہے, اتنا برا لگتا ہے کہ یار میں اپنے بچے سے ملاقات ہی نہیں کر پایا, اور یہ چیز مجھے بہت زیادہ کھاتی ہے. اور ابھی مطلب یہ ینگ لوگ جو ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی یا جن کے بہت چھوٹے بچے ہیں شاید وہ اس کو محسوس نہ کر پائیں, یا جو خیر شادی شدہ لیکن جن کے بچے ہیں ان کے لیے, کیونکہ آپ کا جو بچوں کا بچپن ہے وہ آپ کھو رہے ہیں. آپ زندگی کی رفتار میں لگے ہوئے ہیں, آپ پیسوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, یہ چیز مجھے کھا رہی ہے. تو یہ میں بہت محسوس, اور میں کہتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کس چیز کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں اور کیوں میں اپنے بچے کا بچپن جو کہ زندگی میں یہ پھر واپس نہیں آتا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں جو بچے میرے بڑے ہو گئے ہیں ان کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں ان کے بچپن کی, تو میں کہتا ہوں کاش یہ ٹائم واپس ان کا آ جائے. تو ایک یہ چیز مجھے شاید میری آڈینس بھی اس چیز کو ریلیٹ کرے. دوسری بات فائق کی میں اس سے بہت ریلیٹ کرتا ہوں کہ میں کھلے عام کہتا ہوں, اگر بچوں کی ماں بھی اس بات سن رہی ہے کہ جو ویسے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بچوں کی ماں کے ساتھ ہماری آرگومنٹس ہوتی ہیں, جو ہماری بحث ہوتی ہے, اور بحث کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کپل یہ ہیلدی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے کہ آپ بحث کرتے ہیں, کبھی کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے, وہ بچوں کے سامنے نہ ہو پائے. یہ بہت ضروری ہے. آپ تو اپنی طرف سے ایگو میں آ کے میاں بیوی اگر لڑائی جھگڑا کریں, وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچے فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور ذرا آپ سوچیے جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے ماں باپ اگر آپس میں بحث و تکرار کریں تو اس کا آپ کی ذہنی صحت پہ کیا اثر تھا, اور بچے اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ اس کو فیل کرتے ہیں. تو یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بات ہو بچوں کے سامنے نہ ہو, بند کمرے میں ہو, اور بچوں کو یہ بات نہ پتہ چلے, کیونکہ ایک ہیلدی بچوں کی جو ذہنیت ہے, ہیلدی مائنڈ, ہیلدی مینٹل جو ہیلتھ ہے, اس کے لیے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ آپس میں اچھا ان کا ریلیشن شپ ہو,
اور ان کے سامنے جھگڑے نہ ہوں. یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس کو اس طرح بھی دیکھیں کہ اگر بالکل چھپا کے رکھیں سب کچھ صحیح ہے تو ان کے مائنڈ میں یہ آئے گا کہ ریلیشن شپ کے بیچ میں لڑائی ہو ہی نہیں سکتی, تو اوپر غلط امپریشن کو نہیں بنے گا جب وہ بڑے ہوں گے. یہ ابھی ایک دوسرا پہلو ہے, یہ دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے. ہاں آئی تھنک بحث مباحثہ ہونا چاہیے, لیکن جو کبھی کبھی سال میں ایک آدھ لڑائی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے اس کو میرے خیال میں آپ بچوں کے سامنے نہ کریں, وہ بچوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. بحث مباحثہ تو ایک ہیلدی ریلیشن شپ کا پارٹ ہے. اگر بحث ہوگی نہیں تو وہ ریلیشن شپ, آپ کو ہم تینوں کے درمیان کتنی بحث ہوتی ہے, جب بحث ہوگی نہیں تو وہ ریلیشن شپ ہیلدی نہیں ہے, اس میں وہ کنفلکٹ آئے گا. اور تیسری سب سے بڑی بات جو فائق آپ نے کی تھی اپنے پوائنٹ میں, تھوڑی سی میرے ذہن سے نکل کے, اس سے میں بھی ریلیٹ کر پاؤں گا کہ میں آپ کی جو یہ بات کر رہے ہیں نا اسی کو ذرا وہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے تو بچوں کو دیکھا کہ دے آر دا بیسٹ آبزرور آف یو. مطلب میں نے کوئی بات کی ہوگی اور وہ مجھے آدھے گھنٹے بعد جسٹ لائک اے ریکارڈنگ بتائے گا کہ آپ نے آدھے گھنٹے پہلے یہ کہا تھا. میں امیز اور شوق ہو جاؤں گا, میں کہوں گا یار میں نے کب کہا تھا. دے آر دا بیسٹ آبزرور. تو بیسٹ آبزرور میں تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر جو کچھ آپ بول رہے ہیں اور وہ ریکارڈنگ کی طرح اس کو وہ کر رہے ہیں تو آپ اچھا ہی بولیں گے یا اچھا ہی کریں گے. ٹھیک ہے, جس سے آپ لڑائی بھی کریں تو ایک پازیٹیو لڑائی بھی ہوتی ہے نا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے, یہ کام ایسے ہونا ہے. تو ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گھر میں ہوز ان کمانڈ. فائق آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی, انسیکیورٹی آف فادرس. یہ میں آپ کو بتاؤں ایز اے سائیکیٹرسٹ میرے پاس آتے ہیں بڑے اولڈ ایج پیشنٹ جس کو ہم جیریاٹک کہتے ہیں. جیریاٹک سائیکیٹری پوری ایک فیلڈ ہے, اس میں ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے انسیکیورٹی. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ خالی جو ہمارا جو دیسی کلچر ہے اس میں بہت ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بالکل یہ ہم تینوں یہ ایک شیڈ انسیکیورٹی ہے دیسی کلچر کی کہ بچے آپ ہمیشہ ماں کے ساتھ بانڈنگ زیادہ ہوتی ہے اور ماں کے ساتھ ہی جاتے ہیں. آلدو ہم اپنے ماں کے ساتھ اور باپ دونوں کی خدمت ہم کرتے ہیں, ہمیں دونوں سے محبت ہے, لیکن سم ہاؤ دیسی کلچر میں بچے ماں کے ساتھ بانڈنگ زیادہ ہوتی ہے. یہ اس میں وہ کوئی وہ نہیں, اور ویسے بھی ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ میں آپ کو اپنے پیشنٹس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم گھر میں اکیلے پڑ گئے ہیں, بیٹیاں شادی شدہ ہو گئی ہیں, کوئی باہر رہ رہی ہے, بیٹا باہر چلا گیا ہے, ماں جو ہوتی ہے کبھی ایک بیٹی کے پاس جا کے رہتی ہے, کبھی دوسری بیٹی کے پاس جا کے رہتی ہے, اور کبھی بیٹے کے پاس جا کے رہتی ہے. 7 مہینے میں گھر میں اکیلا ہوتا ہوں, میں بالکل اکیلا ہوتا ہوں. تو یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں. دوسری شادی کر لیں تو بچوں کو اور بیوی کو ڈپریشن, اور اگر اکیلا ہو رہے تو یہ ایک کامن میں آپ کو کلچر بتا رہا ہوں. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بچے ماں کے ساتھ جو بانڈنگ ہو جاتی ہے تو باپ کی یہ ایک انسیکیورٹی ہے. یہ اور یہ کامن یہ میرے آڈینس میں بھی میں نے اس دن میں آڈینس انالیسس کرا تھا تو زیادہ تر میلز ہیں اور وہ 25 اور 30 اینڈ ابو لوگ ہیں. تو وہ فادرز جو مجھے زیادہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک وہ ہے. یہ مجھے بتائیں, چلے یہ تو ایک ریگریٹ ہمارا ہو گیا, ایک پچھتاوا ہے چھوٹا, ایک ہیلدی ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا باپ کی یا والدین کی غلطیاں جو ہوتی ہیں, ہم تو غلطیاں تو کرتے ہیں, بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ کی کوئی غلط عادت ہے, غلط پرسنالٹی ہے, تو بلکہ کل میں جگہ بیٹھے, آپ بھی تھے, موسم انجوائے کرے, تو آپ نے کہا نہیں یار یہ میں نے بچوں کے سامنے یہ نہیں کرنا, آؤ میں تم اکیلے جا کے ہم یہ بات کرتے ہیں. تو پرسنالٹی کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے؟ پرسنالٹی کا بالکل پڑتا ہے جی. مطلب ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز نا. آپ اگر بات کریں گے بچوں کو کہ بھی یہ کام نہ کرو, خود کریں گے تو یہ کہے گا یار کہ یہ جب کر سکے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اور باقی پرسنالٹی آئی تھنک لازمی ہوتا ہے پھر کہ آپ کے ایک کانسٹنٹ یور ان ٹچ وتھ سمبڈی جو کہ شارٹ ٹیمپرڈ ہو, جو کہ بہت نائس ہو, جو کہ بہت ایمپیتھیٹک ہو یا نہ ہو. تو وہ چیزیں لازمی بات ہے, بچہ سیکھتا ہے اپنے ماں باپ انوائرمنٹ سے نا, کہ کوئی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں باپ نہیں ہوتے, وہ باہر ملک ہوتے ہیں, صحیح, تو دے فیل ایبسنس پہ وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں, کسی اسکول کی ٹیچر میں ڈھونڈیں گے یا کوئی نیبرہڈ میں کوئی فگر ہیڈ کو ڈھونڈیں گے کہ یار کہ اس کو پھر ایسا فادر مائنڈ فگر اس کو لیں گے. آپ کی کون سی ایسی پرسنالٹی جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ مطلب ادھر کیمرے پہ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کی پرسنالٹی کا ایک فلا, مطلب دیکھیں میری بھی پرسنالٹی کے بڑے فلاز ہیں, میں ابھی آپ کو بتا بھی دوں گا, لیکن آپ کی کون سی ایسی پرسنالٹی کے فلا تھا جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں, جس کو آپ نے اوور کم کیا ہو, جو کہ آپ کے بچے کی آپ نے چینج کیا پیرنٹنگ میں؟
پیرنٹنگ میں میرے خیال میں جو میں نے چینج کیا دیٹ وڈ بی اسپینڈنگ ایمپیتھی. میرے خیال میں تھوڑا سا میں اس میں چینج لا رہا تھا نا اپنے اندر کہ ایمپیتھی کیا ہوتی ہے؟ ایمپیتھی کہ آپ دوسرے لوگوں کے احساس سمجھیں. صحیح. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ میرے گھر والے سے پوچھیں گے وہ کہیں گے میرے میں ایمپیتھی نہیں ہے, لیکن وہ ہر طرف ہے, یونیورسل ہے. یونیورسل ہے, ہاں جی. لیکن اس طرح کہ آپ جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو شروع میں کوئی سمجھ نہیں آتی, تو آپ سوچتے ہیں کہ کیوں رو رہا ہے بچہ. صحیح. تو آپ وہیں سے ایمپیتھی آپ کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر لیٹ سے وہ کہیں لڑائی کر کے آتا ہے, خفا ہوتا ہے, تو بجائے کہ آپ اس کو وہ کریں ویسا کہ آپ سمجھیں بھی کیوں رو رہا ہے, مسئلہ کیا ہے, وہ سمجھا نہیں ہے یا آپ نے اس کو وہ کیا پتہ آپ کا بچہ غلط ہو, اب اس کو سمجھانا ہوگا کہ بچے یہ صفحہ تم غلط ہے, یو آر رانگ. صحیح. آپ نے اس کو اگلی دفعہ اس طرح کر کے مینیج کرنا ہے تاکہ اس کا ریلیشن شپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح رہے. آئی تھنک یہ دس سم تھنگ وچ میں نے فوکس کیا, ہاں بھی کیا بندہ کیا سوچ رہا ہے, تو دس وڈ سم تھنگ وچ آئی چینج آئی گیس. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے ایمپیتھی نہیں کرتے تھے, جو کہ ہم سب دوستوں کا گلا تھا آپ سے کہ مدثر جو ہے, کیونکہ آپ کو ہمارا مطلب پیدائش کے بعد آپ اور میں ابھی تک اکٹھے ہیں, مطلب ٹھیک ہے, ہم آپ کی ایگزامپلس بھی دیتے ہیں. میں اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ سائیکولوجیکل ریزیلینس کے ماشاء اللہ پہ ایگزامپل ہے. ایمپتھی آپ نے کبھی ہمارے ساتھ نہیں کی, تو یہ آپ نے وہ پرسنالٹی فلا بچوں میں نکالا. چلے اب ہم کوشش کرتے ہیں اب ہمارے ساتھ بھی ایمپیتھائز کریں. بالکل. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا میں زیادہ بلنٹ بات نہیں کرتا آج کل, صحیح سب پہلے کرتا تھا, بلنٹ نہیں کرتا. ہاں, دس از پارٹ آف ایمپیتھی. فائق آپ بتائیں آپ کی بھی پرسنالٹی کے کیا فلاس تھے, بچوں میں کیا چینج لائے, بچوں کے لیے کیا چینج لائے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ فیل یہ ہوتی ہے کہ جو ورک اسٹریس جو ہوتا ہے وہ آپ اگر اپنے گھر لے آتے ہیں, اور پھر ورک اسٹریس اسی ہوتا ہے کہ یو ٹرائی ٹو بی پرفیکٹ. تو بچے تو آپ کو پتہ ہے بیسٹ آبزرور ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار پیرنٹس چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز میں پرفیکٹ ہوں, یہ چیزیں ہم پرفیکٹ وہ کریں, تو وہ اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ اس ریبٹ ہول کے اندر یا وہ بھی اس کے اندر ہی ہو جاتے ہیں. جو حالانکہ ان کو چل کرنا چاہیے, ریلیکس کرنا چاہیے, جو ہے وہ آپ بھی اس کے اندر آپ ان کو یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے لائف ایسے گزارنی ہے, آپ نے ایسے وہ کرنا ہے. تو میرے خیال میں جو پرفیکٹ وہ ہے, بچے ہاریں ان کو بتائیں کہ یو کین لوز, یو کین ون, تو ایک بیلنس آف لائف نا. تو ہم خود بیلنس آف لائف نہیں کر رہے, تو میں نے آپ کو کہا کہ پھر چلو آبزرور ہے, تو جب بیلنس آف لائف نہیں ہوتا تو وہ آپ کو آبزرو کر کے وہ سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جب اس کے ساتھ ایسا اچھا نہیں ہوتا تو یہ بڑا اسٹریس فیل کرتا ہے, تو ہم بھی ایسا اسٹریس فیل کریں, اٹس نارمل. ہمیں بھی جب اس کو غصہ آتا ہے تو ہمیں بھی ایسے غصہ آنا چاہیے, ہمیں وہ چیز نہیں ملی تو ہمیں بھی اس طرح کا غصہ آنا چاہیے جیسے کہ اس کو غصہ آیا تھا. وہ چیز جو ہے اس کو وہ آبزرو کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو سب سے بری پرسنالٹی, مطلب وہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پوری میرا جو فگر یا پورا امیج جو ہے وہ اس کو وہ کاپی کر رہے ہیں. تو ہمیں تو سب کچھ یہ اسٹریس, جو غصہ اور جو بہت زیادہ پرفیکٹ اور لوگوں کو پلیز کرنا, یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی سب ٹھیک رہے, سب ٹھیک بھی نہیں رہتا, چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں. تو وہ چیز جو پرفیکٹ سینیریوز ہر وقت نا, وہ بچوں کو ایک وہ ہونا چاہیے کہ پرفیکٹ سینیریوز نہیں ہے. تو بچے اڈیپٹ کریں, سیکھیں, تو وہ چیز آپ کو اپنی پرسنالٹی کو وہ کرنا ہے, اور بچے اس کو فالو کریں گے اور آپ کو لیڈ کریں گے, کیونکہ آپ ہی ان کے لیے گھر میں اور کون ہے, مطلب آپ نہیں گھر میں ان کے ساتھ. بچے بالکل, دیر از نتھنگ ایز پرفیکٹ پیرنٹنگ, یو ہیو ٹو, اب بچوں میں فلاز ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ. وہ اب میری پرسنالٹی کے فلاز کی بات کریں تو ادھر میں اگر اپنی بیگم کو یا اپنے گھر میں کسی کو کہوں تو وہ چیٹ جی پی ٹی کی طرح پوری آپ کو لسٹ بتا دے, لیکن میں آپ کو خود میں بھی سنانا شروع کروں تو میری پوری ایک پوڈ کاسٹ اس پہ ہو سکتی ہے. پہلے تو میں ایکسٹریملی لیزی, آئی ایم ایکسٹریملی لیزی. اگر لیزینس کا کوئی دنیا میں مقابلہ ہو تو شاید میں اگر جیت نہ پاؤں تو سیکنڈ نمبر پہ تو آ جاؤں. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ساری چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہو, لیکن آئی ایم ویری لیزی. ٹھیک ہے, تو بچوں کے بعد یہ میری آئی تھاٹ کہ یہ لیزینس کا میری پرسنالٹی ان میں ریفلیکٹ کر رہی تھی, تو میں نے اس کو تھوڑا سا اوور کم کیا کیونکہ یہ ان کے اندر آ رہی تھی. دوسری سب سے بڑی بات کہ میرے آپ لوگ تو دوست ہیں, لیکن میرا سوشل سرکل بہت زیادہ تھا. کبھی ادھر ڈنرز, کبھی ادھر ڈنرز میں, جیسے لڑکوں کے ڈنرز ہوتے ہیں, کبھی ایک آ رہا ہے, کبھی کوئی کدھر سے آ رہا ہے.
تو وہ آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ ہیو مور ڈنر ٹائم ود مائی چلڈرن، مور مطلب ایک بچوں کے ساتھ فیملی ٹائم ہونا چاہیے. وہ میں نے اس کو ختم کیا کیونکہ وہ مائی چلڈرن ور فیلنگ کہ یار یہ تو بابا گھر میں ٹائم ہی نہیں گزارتے. اس چیز کو میں نے تھوڑا کم کیا. اور ایک اور میں بتاؤں، میری ٹریولنگ بہت زیادہ تھی. آپ بھی کہہ رہے، ابھی بھی ہے. میں ایوری منتھ آئی یوز ٹو ٹریول ابراڈ. ابھی بھی بلکہ وی آر ٹاکنگ نو، ابھی آج کے دن بھی میرا فلائٹ تھی. میں نے ٹریولنگ اپنی کم کی بچوں کی خاطر. سب سے بڑی بات، میں ایک شیڈ پرسنالٹی فلا جو کہ ہماری کمیونٹی کا، پاکستانی کمیونٹی کا، کل بھی میں نے ڈسکس کیا. ہم بچوں کے سامنے ایک چیز ڈسکس کرتے جو کہ میں نے اپنے بچوں میں دیکھا. ہم ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے عید کے دن پہ بیٹھ کے 2-3 چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ بچوں کے اندر، یہ آپ کے ہمارے بچوں میں آ چکی ہے کہ پیسے ہی سب کچھ ہے. ہم نوکری کرتے ہیں پیسے کے لیے، ہم بزنس کرتے ہیں پیسہ کے لیے، ہم جو کلینکس کرتے ہیں ہم ایک ایک کام پیسہ کے لیے کرتے ہیں. یہ چیز ہمارے بچوں میں آ چکی ہے. یہ میں نے اپنے بچوں میں نہیں اور بچوں میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم تو سارا کام پیسوں کے لیے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے پاکستان سے بھاگنا ہے. یہ چیز بڑی خطرناک ایک بیچ ہمارے بچوں کے دماغ میں آ گئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا درخت بلکہ ایک جنگل بن جائے گا. یہ ایسی چیز ہے جو شاید آپ کو میرے دماغ میں نہیں آئی تھی، اور اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہمارے ڈرائنگ رومز کا ہے. تو میں اس ایک سوچ کے بہت، کل بھی میں علی جو ہم ملاقات ہوئی تھی ان سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس چیز کو نگیٹ کرنا ہے. اور ابھی میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا پرائمری آؤٹ کم زندگی کا پیسہ نہیں ہے. آپ اپنے شوق کو فالو کرو، آپ اچھی تعلیم لو، لوگوں کی خدمت کرو، پیسہ آٹومیٹکلی آپ کو آئے گا. نو ڈاؤٹ پیسہ تو ضروری ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ پیسہ ضروری نہیں ہے؟ پیسہ بالکل ضروری ہے، لیکن اتنا کہ آپ کی ضرورت پوری کرے. باقی پیسہ پریورٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ اچھا کام کرو، آپ کے پیچھے پیسہ خود بخود آئے گا. دوسری بات یہ کہ پاکستان سے بھاگنا، یہ ایک اتنی غلط چیز سوشل میڈیا پہ اور ڈرائنگ روم میں یہ بات ہو رہی ہے. ہمارے اپنے سگے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ بات بچوں کے اندر کلٹیویٹ ہو رہی ہے کہ نہیں بس میں نے تو یونیورسٹی کرنا ہے، کالج کرنا ہے، پاکستان سے بھاگنا ہے، چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے. دیکھیں میں کل بھی ایک بات کر رہا تھا، میں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان خراب ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز میں کم از کم میں اپنی پیدائش سے دیکھ رہا ہوں. آپ بھی تو پاکستان سے باہر گئے تھے، آپ کی اگزامپل ہم سب کے سامنے ہے. اور میرے ایک اور کزن آسٹریلیا سے آ کے پاکستان میں سیٹ ہو گیا. جو میں اس میں انڈین مائنڈ سیٹ کی بات کروں گا کہ دیکھیں وہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بالکل انڈیا سے جاؤ باہر، تعلیم حاصل کرو، کام کرو، ڈگری لو، مے بی نیشنلٹی لے لو، لیکن کم بیک ٹو انڈیا، سیٹل ان انڈیا اور انڈیا کو سرو کرو. تو آپ اگر ریسرچ کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، اور آپ نے تو باہر کام بھی کیا ہوا ہے، کم از کم 50 to 75% آف انڈینز دے کم بیک اینڈ سرو انڈیا. تو اگر آج انڈین ترقی کر رہا ہے تو کس وجہ سے کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کے سارے ایکسپیکٹس واپس آ گئے ہیں. اور ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ نہیں، ہم نے تو بس چاہے لیگل ہو انلیگل ہم نے باہر سیٹ ہونا ہے. یہ ہم نے مینٹل. تو یہ میں اس طرح کی اپنی پرسنالٹی کے فلاز اپنے بچوں میں وہ کر رہا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ باہر جانے کے بارے میں، یہ ساری باتوں کے منی اور اس کے بارے میں. دس از ریئلی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہمیشہ جب میں پاکستان شفٹ ہوا یہ 6-7 سال پہلے، تو باتیں کیا تھیں کہ یہ فائل خریدی، یہ فائل اتنی کی بیچی، یہ پلاٹ لیا، یہ پلاٹ بیچا. مطلب جہاں پہ میں گیا سوائے ان پلاٹوں کے، فائلوں کے، میں نے کوئی بات نہیں سنی. تو میں بڑا تنگ آ گیا. میں نے کہا یار یہ اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے دنیا میں کہ نہیں. تو وہ آہستہ آہستہ کر کے نا پھر ہم جو کلوز فرینڈس ہیں ہم نے پھر یہ باتیں کم از کم فائلوں کی ہم نے چھوڑ دیں. مجھے یاد ہے ہم سارے مطلب لسن کہ آپ بھی کہتے تھے، فائق بھی کہتا تھا، باقی لوگ بھی کہتے تھے. تو ایسا ایسا کر کے ہم نے کہا چلو یہ تو ہو رہی ہیں لیکن لیٹس ناٹ ڈسکس دس ایوری سنگل ڈے. تو وہ لازم بات ہے جب آپ باتیں کریں گے تو بچے جیسے فائق نے کہا وہ تو سنتے ہیں. تو وہ بھی کہ اچھا بھی یہ اتنے کروڑ روپے آ گئے، اتنی مجھے عیدی مل گئی تو میں پھر یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گی وغیرہ وغیرہ نا. تو وہ اٹ ڈز امپیکٹ. پھر وہ ہر کام کے لیے کہتا ہے اچھا مجھے آپ کتنے پیسے دو گے جب میں کام کروں گا، کیا کروں گی. تو یہ چیزیں بھی شوڈ ڈسکریج. جیسے اگر میرے بچے اس طرح کی بات کریں تو میں تو بالکل منہ پہ نہ کہتا ہوں بچے پیسوں کی بات تمہاری مجھ سے چھین لگتی. یو آر اے اسمال کڈ. آپ یہ بات نہ کہ آپ بات کرو ٹافیز کی بات کرو، بکس کی بات کرو، گیمس کی بات کرو، پیسوں کی بات آپ کر دو تو آپ برے لگتے ہو. تو وہ کافی حد تک اس کی باتیں کم کی. یہ میں آپ کی بات بتاؤں، یہ بہت $1 ملین سجیشن ہے بچوں کو کہنا کہ ایٹ لیسٹ 18 سال 20 سال تک وہ نہ ہو کہ دیکھو آپ لوگ ایجوکیشن کی بات کرو، آپ لوگ ٹافیز کینڈیز کی بات کرو، آپ لوگ پروڈکٹیوٹی کی بات کرو، پیسوں کی بات آپ سے اچھی نہیں لگتی. ایسے ہی ہے. بالکل. اور فائنینشیل مینجمنٹ کی، چلے اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں بعد میں اپنے بچوں کو
آج سی جا کے بتاؤں گا. اگر کوئی اسمارٹ بندہ ہے تو وہ اپنے بچوں کو یہی بات بتائے گا کہ پیسوں کی بات آپ کے فی الحال منہ سے اچھی نہیں لگتی. فائق, آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان سے بچوں کو باہر بھیجیں گے کہ نہیں بس باہر ہی رہو, مت آؤ پاکستان, پیسے ہی سب کچھ ہے, کہ نہیں ڈگری لے کے؟ نہیں, اصل میں آپ جو ہے لوگ باہر کو ریپرزینٹ ایسے کریں کہ ایک میجک پل ہے نا, میجک پل ہے باہر آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا بس ایک پل آپ نے لی اور بس سارے مسئلے حل ہو گئے. واٹ اباؤٹ دا فیملی اسٹرکچر, واٹ اباؤٹ یور ہیلتھ, واٹ اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ, واٹ اباؤٹ یور ٹائم, آپ کا کیا کوالٹی آف لائف. یس, مطلب ابھی ہمارا ایک دوست باہر سے آیا ہے اسٹیٹ سے, اور اس کے ساتھ ہیلتھ پرابلمس ہو گئے ہیں. تو وہ بیٹھا ہے, وہ کہتے ہیں یار واقعی میرے تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن میرے لیے 4 پرابلمس مور بن گئے. اس کی وائف کے ساتھ بھی کچھ میڈیکل پرابلم ہو گیا جو امریکہ میں ان کے لیے بڑا مشکل تھا, اس کو وہ نہیں کر سکے ٹیکل. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میجک پل تو نہیں ہے نا, پیسہ بھی میجک پل پریزنٹ کرتے, جی پیسہ آ گیا سارے میجک پل نہیں ہے. تو یہ دونوں جو میجک پل ہیں وہ پورے پاکستانیوں کو یہی 2 میجک پلس پیش کیے جا رہے ہیں کہ پیسہ یا ابراڈ. یس, حالانکہ پاسپورٹ لو. اور میں سوری آپ کی بات انٹرپٹ کروں, جب بھی میں باہر جاتا ہوں میں اسی دن کا اسٹیٹس لگاتا ہوں میں باہر ہوں, یقین مانے اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو جاننے والے ہیں, اور سب یقین مانے ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا جو ڈپریشن میں نہ ہو. اس لیے میں اسٹیٹس اب لیٹ لگاتا ہوں کیونکہ میرا جو گھومنے پھرنے کا ٹائم ہوتا ہے ادھر بھی میں لوگوں کی تھیراپیز کر رہا ہوں. تو یہ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. تو یہ تو جسٹ اسٹارٹ ہے. پیسہ بھی آیا آپ کے پاس تو وہ اسٹارٹ ہے آپ کی زندگی کا. آپ ابراڈ بھی چلے گئے تو یہ اسٹارٹ ہے آپ کی لائف کا. آپ کو وہ تو نہیں ہے, وہ لوگ سمجھتے دی اینڈ ہے, دی اینڈ نہیں ہے, ابھی اسٹارٹ ہے. اور ادھر ظاہری بات ہے کہ پرابلمس لوگ بتاتے ہیں اپنے کہ بھائی ہمارے کوئی نہیں ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے, اس کے بعد ہم 10-15 سال بعد کیا کریں گے, وہی لائف ہے, روزانہ ہے. کوئی پرابلم ہو جاتی ہے ہیلتھ تو ہمیں بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں, کوئی بچے کے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے تب بھی بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. بچوں کے ساتھ بہت پرابلم ہوتی ہے انٹل انلیس آپ کی بہت اسٹرانگ کمیونٹی نہ ہو وہاں پہ. جیسے کیا نام ہے, اپنی لینگویج وہ جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, وہ بچے جو ہوتے ہیں کنفیوز اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. یہیں پہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا, جب آپ جرمنی میں تھے, میں آپ کو وزٹ کرنے آیا, تو آپ کے بڑے فیکٹرز تھے واپس آنے کو, یو وانٹڈ ٹو سرو یور کمیونٹی, کہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے آپ پشاور آنا چاہتے, وہ کیا فیکٹر تھا؟ میرے بیسیکلی بچوں کو لے کے, بچوں کے لے کے وہ یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح میں پلا بڑا تھا, کزنس کے ساتھ ہم ملے, پھپھو, خالہ, ماموں, چاچا, دوست, سارے نیبرز وغیرہ, اور سب سے بڑھ کے کہ وہ میجورٹی میں پلا بڑا تھا. میجورٹی مینس کہ میں ایک پشتو اسپیکنگ بندہ تھا, پشاور میں پلا بڑا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مائنورٹی کی کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جب میں جرمنی گیا تو دیر آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ جو ٹرکش لوگ آئے تھے ٹرکی سے, اور جو ٹرکش بچے پلے بڑے تھے جرمنی میں, ان دونوں کی مائنڈ سیٹ میں زمین آسمان کا فرق تھا. صحیح. اور جو ٹرکی سے آئے تھے ہماری طرح تھے بھی کہ وی ہیو ٹو ورک, یہ کام کرنے, وی ہیو ٹو سکسیزفل, وی ہیو ٹو اچیو دا اسپیسیفک گول. اور جو باقی تھے وہ ان کے مائنڈ میں تھا کہ یار کہ یہ ساری جو ہے پولیٹیکل سیناریو جو ہے, جو لوگ ہیں ہمارے خلاف ہمیں سبوٹاج کر رہے ہیں. انہوں نے وہ ایک گلاس سیلنگ کو نظر آ رہا تھا کہ بھی ہمیں ریسزم ہمیں فیل ہو رہا ہے, سلیوری ٹائپ مائنڈ سیٹ تھا, وہ ڈر تھا, سپریشن ٹائپ مائنڈ سیٹ تھا. تو وہ پھر ان کی باتیں ساری ہمیشہ نیگیٹو ہوتی تھی. تو میں نے یہ پھر سوچا, بلکہ جو میں آبزرو کیا یہ تھا کہ یہ ڈفرینس ہے کیونکہ وہ مائنورٹی میں پل بڑھ رہے ہیں. اسکول میں ان کو جو ہے نا وہ کہ تمہارے تو کالی بال ہے, تم کہاں سے ہو, وہ کہتے میں بلے سے ہوں, کہتے بلے میں تو کالی بال ہی نہیں ہے, تم تو بلے کی نہیں, تم تو ٹرکش ہو. وہ بیچارہ سیکنڈ جنریشن وہاں پہ پلے, لیکن دے اسٹل فیل یہ مسئلہ ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کیوں اپنے بچے پہ ظلم کروں, کہ وہ بیچارے یہاں پہ ہر دوسرے دن ہے کہ مجھ سے پوچھے ہم کہاں کے ہیں, کیوں, جب وہ اس کا اپنی زندگی ہمیں کر سکتے ہو, الحمدللہ ہم آ سکتے ہیں واپس, ایسے کوئی مجبوری نہیں تھی وہاں پہ رہنے کی. تو بلکہ آپ تو بہت ایک لگژوریس لائف جو کہ پاکستانی سوچتا ہے, وہ میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہیں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ جرمنی میں رہے ہیں, آپ کے بچے وہاں پہ بھی پلے بڑے تھے, اور آپ ایجوکیشن سسٹم میں آپ کا بڑا ایک وہ رول تھا. ویسے میں آڈینس کو بتا دوں, میں نے پیرنٹنگ پہ ویڈیو بھی بنائی ہے, تو میں ایڈیٹر سے کہوں کہ یہاں پہ اس کے ایک لنک ڈال دیں. تو جب آپ ہماری یہ والی ویڈیو دیکھیں تو اس کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری پیرنٹنگ والی ویڈیوز دیکھنا. 4 قسم کی پیرنٹنگ ہوتی ہے, تو یہ والی ویڈیو آپ کو پیرنٹنگ کی ویڈیو آپ کو مدد دے گی. اب مدثر آپ سے میری یہ وہ ہے کہ پیرنٹنگ, جرمن پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے,
ذرا اس بارے میں بتائیں کیسے لوگ پیرنٹنگ کرتے ہیں وہاں پہ, اور یہاں پہ بھی آپ نے فرق دیکھا کیا, کیسے لوگ کرتے ہیں؟ جرمنی میں جو میں نے جو چیز سیکھی, جو میں آپ کو شروع میں کہا تھا میں بڑا اسٹرکٹ ہو گیا تھا نا بچوں کے ساتھ, تو وہ میرے خیال میں وہاں سے مجھے چیز میں نے سیکھی جرمنی سے. وہ بیسیکلی ورلڈ وار کے بعد ان کا کیا تھا کہ مرد بہت زیادہ بیچارے فوت ہو گئے تھے, مر گئے تھے جنگ میں, تو ان کی عورتوں نے بڑا اسٹرکٹ رول پلے کیا اپنی فیملی اپبرنگنگ میں. انہوں نے کیا کیا, ابھی فار ایگزامپل آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ریسٹورینٹ آپ جائیں کسی بازار میں, وہاں پہ بچہ رو رہا ہوگا کہ مجھے جو ہے نا یہ ٹافی چاہیے, ماں نے کہہ دی میں نے آپ کو یہ ٹافی نہیں لے کے دینی, شی واز اسٹک آن اٹ, بچہ روئے چیخے پورا آسمان سر پہ اٹھائے, ماں نے تس سے مس نہیں مانا. صحیح. اسی طرح وہ لینگویج کے بارے میں ان کے جو ہے نا لینگویج اسکلز جو وہ کافی ڈفرینٹ, ان کے وہ آرٹیکلس کہتے ہیں یہ میسکولن فیمینن نیوٹرل نا, ڈیئر ڈیڈس. ڈیئر ڈیڈس پھر بتائیے کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کہیں کہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ اردو میں ایک مذکر مؤنث اور تیسرا ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل سے کہتے ہیں, تو ان کے ہر آبجیکٹ ہر ایک چیز کے ساتھ ایک یہ لگاتے ہیں, ڈیئر مطلب میسکولن, ڈی فیمینن, دس نیوٹرل. تو وہ آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں, اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے. تو وہ ان کی مائیں جو ہے نا وہ بچوں کو سکھاتی ہیں, تو وہ بار بار ایک چیز ریپیٹ کرتی ہیں جب تک وہ بچہ سیکھ نہ جائے. تو ریپیٹیشن, ایک بات پہ قائم رہنا, وہ پہلے نہ نہیں کریں گے, نہ ایک دفعہ کر لیا تو وہ کہتے بس یہ میری لائن ہے, اسے تو یہاں پہ قدم نہیں اٹھا سکتے باہر. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کے بچے جو ہے نا وہ بہت ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ میں بڑے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر 9 بجے کام سٹارٹ کرنا ہے, 5 بجے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, بیچ میں صرف کام ہی کرنا ہے. تو وہ ایک بہت اسٹرکٹ ریجیم میں اپنا سارا اکانومی کو, کام کو, فیملی کو لے کے جاتے ہیں, جو میرے خیال میں تھوڑا زیادہ ہے, تھوڑا سا شوڈ بی بٹ ہیومن لائک, لیکن دے آر ہیپی ود اٹ, ان کے چل رہی ہے, مطلب دے آر ہیپی ان اٹ, وہ کر سکتے ہیں. ہمارے کلچر میں ہم وہ چیز نہیں امپلیمنٹ کر سکتے, لیکن تھوڑا کر کے کر سکتے ہیں. جس طرح نا ٹافی والی بات ہوگی, آپ اس کو ایک ٹریٹ کی طرح کنسیڈر کریں بچوں کے لیے فار ایگزامپل, اور آپ کوشش کریں کہ آپ بچوں کے پہلے نہ کریں, نہ کریں, آپ اس کو نہیں کرنا, شروع میں نہیں کرنا, نو کہنا ہی نہیں ان کو, شروع میں نہیں کرنا. لیکن آپ دیکھیں کہ بچہ نہیں مان رہا, تو ایک دفعہ آپ نے اگر نہ کر دیا تو آپ نے پھر اس نا کو قیامت تک لے کے جانا ہے. نہیں اس چیز کی ویسے ہمیں ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں جی. فار ایگزامپل آپ کا بچہ جو ہے نا وہ آپ سے کہہ رہے مجھے موبائل دے, صحیح ہے, آپ اس کو کہہ رہے بک پڑھ لو, فار ایگزامپل آپ اس کو کہاں بھی آ کے کھیلو, بار کہہ رہے نہیں ضد کر مجھے موبائل دو, آپ اس کو بچے موبائل آپ کو میں نہیں دوں گا, صحیح ہے. آپ ایک دفعہ یہ کہہ دیا نا, اب اگر وہ روئے گا, چیخے گا, سر اپنا دیوار پہ مارے گا, زمین پہ مارے گا, ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, جہاں بھی جائے, جو بھی کرے, آپ نے اس نا کو اپنے حامی نہیں بدل رہا. کیونکہ وہ کیا سوچے گا کہ جب ابو میرے نا یا امی میری نا کرے گی اور میں 5 منٹ تک روؤں گا, اس کا مطلب یہ مجھے حامی کنورٹ ہو جائے گا. پھر وہ 10 منٹ تک روئے گا, پھر جیسے جیسے بڑا ہوگا تو اس میں وہ ضد کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, صحیح ہے. ایک دفعہ اس کو آپ نے بتا دیا کہ بچے یہ کام نہیں کرنا, تو اس کو پتہ ہے کہ یار سب کانشیسلی کہ آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا, وہ نہیں ہٹے گا, تو وہ ہی وڈ انڈرسٹینڈ کہ ہاں بھی یہ کام میں بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نام مل گیا. ایک وائٹامن این اسے کہتے ہیں نا, وائٹامن نو. ہاں, تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر جب وائٹامن این کہاں ملتا ہے, یہ جو ہے نا آپ نے دینا ہوگا, تو پھر ہاں ہمیشہ نہ نہیں کرے, تو پھر بچے کی جب کوئی ڈیمانڈ کرے تو اس کو کیسے, تو آپ نے پہلے اس کو ڈائیورٹ کرے ٹینشن کو. چھوٹے بچے ہوں گے نا, آپ نے یہ ٹریننگ اسٹارٹ سے کرنی ہے, اپنی ڈائیورٹ کرنا ہے. وہ ڈائیورٹ ہو جائے زبردست, تو وہ بھول جائے گا بچہ. اگر نہیں ہوتا, آپ نے لازمی ہیلتھ کے لیے اس کے آپ دیکھیں بھی اپنے آپ کو ہرٹ نہ کرے, کسی کو ہارم نہ کرے, تو آپ اس کو جب نہ کریں گے پھر آپ نے اس سے ہٹنا نہیں ہے. آپ اگر ہٹیں گے تو یہ آپ کا بالکل ٹرسٹ بریک ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ نہ ڈزنٹ مین نو, نہ مینس کہ میں 15 منٹ روؤں گا, ضد کروں گا تو وہ ہاں میں کنورٹ ہو جائے گا, تو وہ پھر بات خراب ہو جائے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آپ نے جو وائٹامن این بتایا ہے, میں اپنے آڈینس کو بتا دوں, یقین مانیں یہ مجھے نہیں پتا تھا. آج کے بعد میں اس کو اپنے پروفیشن ٹاکس, لیکچرز, اس پہ میں ویڈیوز بناؤں گا, یہ میں اپنے جو پیرنٹس آتے ہیں ان کو وہ بتاؤں گا, اور آپ کو کوٹ کروں گا اس میں, بلکہ اس پہ کوئی ریسرچ آرٹیکل ہے وہ بھی میں سرچ کروں گا. تھینک یو, یہ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج سے پتہ چلا, اس کو میں اپنی پیرنٹنگ میں امپلیمنٹ بھی کروں گا. تھینک یو. یہ ہے بھائی, یہ مدثر کی پھر یہ زبردست پیرنٹنگ ٹیکنیکس ہے, اور یہ جرمن میں ایسے ہوتا ہے. ہاں بالکل جی, وہاں سے. لیکن اب فائق, اب ہمارے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں مجھے بتائیں بڑے, ابھی جیسے فار ایگزامپل ابھی آج سے 2-3 سال بعد ہم پہ بھی یہ سچویشن آئے گی کہ دیسی پیرنٹس آتے ہیں, ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ, بلکہ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, جاب یا بزنس. تو آپ بینگ اے انٹرپرینور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ادھر تو سب سے بڑا مسئلہ جو دیسی پیرنٹنگ کا ہے وہ بچے کو ڈسکشن میں شامل ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ کیا چاہتا ہے, اس سے پوچھا ہی نہیں جاتا, یا اس کے لاڈ پیار بہت مانے جاتے ہیں, اس کو اسپوائل بہت کیا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان میں کو پتہ ہے ہر گھر میں سرونٹس ہیں, سب کچھ ہے, تو وہ سب کچھ اس کے لیے ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا اس کا اپنا وہ ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہو رہا ہوتا. وہ اس کو جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ تم نے کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کسی بچے کا جاب کی طرف وہ ہو, کسی بچے کا بزنس کی طرف وہ ہو, یہ ہر بچے کی اپنی پرسنالٹی ہے, کوالٹی ہے, وقت ہے, وہ کس طرف جانا چاہتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس سے تو بیسک کوشچن آ گیا کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈاکٹر, انجینئر, اور وہ تم نے یہ کرنا ہے, وہ پہلے سے اس کو پروگرام کیا ہوتا ہے, پروگرام کر کے بتا دیتے ہیں اس کے وہ. بلکہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فور ہیڈ پہ کوئی اسٹکر لگا سکتے ہیں تو فور ہیڈ پہ اسٹکر بھی لگا دیں کہ بھائی یہ کرنا, ہاں یہ بننا ہے. تو وہ چیز اس چیز کو چینج کریں. آپ تو جو ہے بہت وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا انٹرپرینور کرے, جاب کرے, تو آپ نے تو بس فیصلہ کر لیا اس کا, تو ڈیسیژن سے پہلے ججمنٹ کر لیا. تو اب میرے خیال میں اگر ہمارے بچے اب جو پہلے جو ہے 10 ایئر سے نیچے بانڈنگ کی بات کریں گے, تو جب اس سے اوپر ہوں گے تو پھر ہم نے اب ان کو میرے فادر یہ تھے کہ میرے فادر کا ایک مسئلہ ہو گیا, بہت جلدی بیمار ہو گئے تھے, ہی گاٹ پارکنسن. لیکن مجھے اس کا ابھی بھی یہ بات ہے کہ وہ ہم سے انسپائرنگ کوشچنس پوچھتا تھا, ہر چیز کی طرف دیکھتا تھا. وہ ہمیں یہ کہتا تھا یار یہ جو K2 پہ لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں کیوں چڑھتے ہیں, یہ تو مر جاتے ہیں اکثریت, وائی ڈو دے ڈو اٹ, ذرا مجھے اس کا آنسر بتانا. تو وہ جو بچوں میں کیوریوسٹی کہ ذرا دیکھو, ہاں یہ بہت بڑا اچھا کویشچن تھا جو کہ آج آپ نے شیئر کیا ہے ہمیں, ایسے کیوریوسٹی والے کویشچن. تو وہ جب کویشچنس کریں گے تو اب ایج شروع ہو جائے گی ابو 10, تو بس اس قسم کے آپ کویشچنس کرنا شروع کر دیں, رادر دین ان کو لیبلنگ کرنا شروع کر دیں کہ اس نے ڈاکٹر بننے کے, انجینئر بننا ہے, کہ جاب کرنی ہے, کہ یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیبلنگ نہیں, اس سے خود کویشچن پوچھ کے وہ بتائے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہیں پہ اس سوال کے ساتھ لنکڈ ہے, اور پھر یہ اس کے مدثر صاحب سے بھی میں پوچھوں گا, اوور پیرنٹنگ لوگ بہت کرتے ہیں. اوور پیرنٹنگ تو پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بلکہ کیا ہوتی ہے اوور پیرنٹنگ, ہوتی کیا ہے؟ ایک نام اس کا کوئی لیا بھی جاتا ہے, کوئی ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ. ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ مطلب ہیلی کاپٹر کی طرح اس کو مطلب اوپر سے آپ ساری چیزیں بچے ہمیشہ دیکھ رہے ہو. ہاں نہیں, یہ تو وہ تو پھر کہے گا کہ اوپر ہمیشہ ہیلی کاپٹر ہے, تو وہی نا, اس کو آپ چھوڑتے ہی نہیں ہو اپنی ڈیسیجن لینے کی. نہیں تو وہ تو پھر دیکھ رہے کہ اوپر ہیلی کاپٹر ہے, تو وہ تو کبھی بھی ڈیسیجن ہے, وہ کہے گا اوپر ہیلی کاپٹر سے پوچھو کیا کرنا ہے, کدھر جانا ہے, رائٹ جانا ہے, لیفٹ جانا ہے. یہ تو پھر ایسے لوگ تو ساری زندگی نہیں سیٹ ہوتے, چاہے مڈ 40s 50 تک بھی نہیں سیٹ, چاہے آپ ان کو کامیاب سے کامیاب بزنس بھی لے کے دے دو. پھر تو بات یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ ایک سہارا ڈھونڈیں گے نا. مطلب اگر میں اس سوال کو اور کنسائز کروں تو مطلب جو جن کے بچے ہوتے ہیں 10 ایئرس پلس مائنس یا اس سے چھوٹے, میرے پاس تو چلے بہت پیرنٹس آتے ہیں, میں تو اپنے کلینکل ADHD آٹزم اس سے حوالے سے کہہ دوں گا, لیکن وہ آپ لوگ جو ارد گرد دیکھتے رہتے ہیں, یا آپ سے میں پوچھ لوں, آپ تو بہت پیرنٹس سے ملتے ہیں ڈیلی بیس پہ, اوور پیرنٹنگ کیا یا اوور انوالوڈ اگر اس کو کہہ دیں. ہاں جی, بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں, صحیح ہے. جو ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس بہت زیادہ ہر چیز میں بچے کے ڈیسیجن لیتے ہیں, ان کو ہر چیز کو گائڈ کرتے ہیں, اس طرح کرو, اس طرح کرو, اس طرح کرو, دے وونٹ لیٹ دیم تھنک آن دیئر اون. اس کا نقصان کیا ہے کہ بچہ انڈیسائزو رہتا ہے, پھر ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں بھی کیا کروں, کیونکہ وہ ہی از ویٹنگ کہ مجھے کوئی گائیڈنس دے, چھوٹی جو بھی گائیڈنس ہوتی ہے اس کو ہی از ویٹنگ کہ اس کو ہنٹ ملے. تو وہ انڈیپینڈنس تھوڑی کم ہو جاتی ہے. ہاں اگر بچہ بہت اسٹرانگ ہو نیچر وائز, مینٹل وائز, تو وہ ہی ڈزنٹ کیئر, پھر وہ ہیلی کاپٹر پیرنٹ ہونا, وہ اپنا کام نکالے گا. لیکن جو بچوں کو تھوڑا سا آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, اس قسم پھر وہ نہیں بنتے, پھر وہ دے ڈیپینڈنٹ انفارچونیٹلی. آپ نے بچوں کو انڈیپینڈنٹ, میرے خیال میں پیرنٹس کا جو مین رول ہے نا زندگی میں, وہی کہ اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. تھوڑا چھوڑ دو بچوں کو کہ یار جائے اسٹریٹ اسمارٹ ہو, کیونکہ آپ دیکھیں پرائم ٹائم انسان کو جو ہے نا وہی 25-20 سال ہی ہوتے ہیں, صحیح ہے. تو اگر آپ نے اس ٹائم میں اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا, آپ خود بوڑھے ہو جائیں گے, وہ بیچارہ بار بار کہے گا ہاں بھی اب کیا کروں, آپ مر جائیں گے, وہ بیچارہ ہی بی لاسٹ.
تو آئی تھنک انڈیپینڈنٹ بنانا بچوں کو جو ہے نا آئی تھنک شوڈ بی دا مین. چھوڑو کہ جائے تھوڑا نقصان کرے, تھوڑا نہیں میرا مینس کہ تھوڑا جائے پیسہ لگائے کہیں پہ نقصان کرے. اگر وہ 22 سال کا ہے, اگر وہ 22 سال کا ہے کہیں تھوڑا بزنس کرے, نقصان کرے, سیکھے گا اس سے. ہاں مطلب دس از ون پارٹ آف اٹ نا. ابھی آپ اس کے بھی جا کے آپ اپنا ریلیشن شپ بہتر کرو دوستوں کے ساتھ فار ایگزامپل, یا جا کے دکان سے کوئی چیزیں لے کر آ جائے خود اکیلے, یس گروسری خود کریں, سکھائے. آپ اگر 6 سال کا بچہ ہے, 7 سال کا بچہ ہے, لے جاؤ گروس بل اس سے ادا کرواؤ. بالکل, بتاؤ پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا ٹماٹر کتنے کا ہے, اس کو بندہ کیسے نیگوشیٹ کرے, 10 روپے کیسے بندہ کم کرے نہ کرے. اسٹریٹ اسمارٹنیس. ایک ویری انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ہمارے ایک انکل ہیں, وہ فوت ہو گئے, تو انہوں نے اپنے پوتوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو سپر اسٹور لے گئے, اور سپر اسٹور لے کے جا کے سب سے پہلے انہوں نے کیا کہ وہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. اب وہ بچے ہیں نا, اگر صابن چاہیے تو وہ 1 درجن صابن ڈال رہے ہیں, اگر کوئی چیز چاہیے نا ان کو کوانٹٹی نہیں سمجھ آ رہی, وہ بس اس طرح ہی بس چیزیں اٹھا رہے ہیں. اکثر ایلڈر کیا ہوتے ہیں, وہ سمجھے اس طرح کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یہ چیز لینی والی چیز نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ڈیسائڈ, لیٹ دیم ڈیسائڈ. ان کو ڈیولپ کر رہا ہے. کہتے ہیں خیر ہے, جب 3-4 بار اسٹور لے کے جاؤں گا نا تو یہ خود سیکھ جائیں گے, پھر یہ خود سمجھ آ جائے گی ہم نے کیا غلط کیا ہے کیا نہیں کیا. تو ہم تو پہلے دن سے ہی ان کو سپر اسٹور میں ہی انٹر کرتے تھے, ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ, حالانکہ وہ ٹافیز کینڈیز کی گیم ہو جاتی ہے کہ ٹافی کینڈیز نہیں, جو یوزل لائف کی چیزیں کہ ٹشو پیپر کے ڈبے کتنے اٹھانے ہیں, یا ہمیں سرف کتنا چاہیے, یا ہمیں گھر کی ہاؤس ہولڈ کی کیا کیا چاہیے, تو وہ ان کو جب سکھائیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی, اور وہ غلطیاں کریں اور سیکھیں گے. یہیں پہ میرا ایک بڑا ایسا سوال ہے جو کہ ویسے تو مجھے شروع میں کرنا چاہیے تھا, لیکن میں خود اس کو سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں تک پہنچے ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں ہماری ویڈیو کے. اسکرین ٹائم, ہر ماں باپ, ہر بندے کا سوال, جس بندے نے مجھے ڈی ایم کیا ہے, جو پیرنٹ میرے پاس آتا ہے کلینک میں, اسکرین ٹائم, ڈیجیٹل ایڈکشن, بلکہ اس کو تو ورچوئل آٹزم کی بھی کیٹیگری آ گئی ہے کہ اس کا کیا کرے. سب سے پہلے تو میں اپنا شیئر کرتا ہوں اسکرین ٹائم. مجھے بہت پرابلم ہو رہی ہے بچوں کے اسکرین ٹائم میں. دیر آر لاٹ آف ڈیجیٹل ایپس جس سے آپ بچوں کی ڈیجیٹل اسکرین ٹائم کو کنٹرول کر پاتے ہیں. لیکن اب یہ خالی اسکرین ٹائم کی بات نہیں ہے, یہ کیونکہ بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, پلس وہ ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو رہے ہیں. جو ان کے سوشل سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں, اور آپ کو مجھے تھوڑا بہت انفلوئنس کر لیتا تو بھی بچے کچے ذہن کے ہوتے ہیں. کیسے اس کو ٹیکل کریں؟ وائٹامن این تو آپ نے وائٹامن این کا بڑا اچھا یوز کرنا ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ یہ آپ تو سائیکیٹرک ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایڈکشن جو ہے نا بہت زیادہ ایکسیسو ہو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ نے مطلب اس لائک سب سے ابیوز ہی کی بات ہے. ہمارے ساتھ ایک بچہ آیا تھا, تو پیرنٹ کہہ رہے تھے کہ یہ تھوڑا سا اسکرین ٹائم اس کا زیادہ ہے. اچھا کتنا زیادہ ہے؟ کہتے بس تھوڑا سا زیادہ ہے. تو بچہ جب بیٹھا تو 2 منٹ بعد بلکہ 1 منٹ بعد اس نے موبائل مانگا, تو ماں نے نہیں دیا, باپ نے نہیں دیا, مے بی بیکاز آفس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. خیر اس بچے نے پھر لٹرلی اپنا سر مارنا اسٹارٹ کیا دیوار پہ, تو باپ نے اس کا موبائل دے دیا کہ ہاں بس یہ لے لو, چپ کر کے آرام سے بیٹھو, تمہارا سر کو چوٹ نہ لگ جائے. تو وہ ہی واز ریئلی ایڈکٹیڈ انفارچونیٹلی. تو ان کو میں نے یہ کہا دیکھا آپ اس کو اسکول لے کر آئیں گے بھی نا, جب تک ایڈکشن ختم نہیں ہوتی کسی اسکول میں فٹ نہیں ہو سکتا. آپ اس پہ تھوڑا کام کریں, جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس کا کوئی تھیراپیز کرنی ہے, آپ نے کوئی پیرنٹنگ اسکلز سیکھنی ہے, ڈاکٹر سے کوئی پروفیشنل ہیلپ مشورے لینے ہیں تو آپ ان سے جا کے کر لیں. بلکہ میں بھی وہ آپ کے پاس کب آئے بھی, ہم نوٹ شو میں آپ کا 1-2 نمبر ہر کسی کو دیتا ہوں. تو اس کا ایک ہی حال ہے جی, جو اگر تھوڑا سا ایڈکٹیو, تھوڑا سا یوز ٹو زیادہ ہیں, بس موبائل لے کے اس کو لاک کر دیں, نہیں کر سکتے اس کو توڑ دیں. یہ کہ سوری میں آپ کے پھر ایک سوال ریفریز کروں گا, اور جو پیرنٹس واقعی جن کے بچے اس کا شکار ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا کریں؟ وائٹامن این, ہاں آپ ان سے موبائل لے لیں, وہ چیخیں گے, روئیں یا گے, لمٹ کر دیں, ختم کریں. لمٹ نہیں ہو سکتا جی. اچھا آپ کے اپنے بچے کیا کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ وہ ان کو میں نے منع کیا, وہ میرے موبائل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور والدہ کا ان کے بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ میں نے منع کیا ہوئے. تو وہ جو میں آپ بتایا شروع میں اپنی ٹریننگ کی ہوئی تھی کہ بھی نا مینز نا. ایک دفعہ آپ منع کریں تو وہ پھر ہر بات میں سمجھتے ہیں ابھی کہ نا کا مطلب نہ ہے. تو اپنے کہ موبائل نہیں تو بس موبائل نہیں.
تو اسی طرح نا یہ جو مطلب زیادہ ایڈکٹ نہ ہوں بچے, مطلب دے کین سروائیو وداؤٹ ہیٹنگ دیم سیلف, تو آپ اس سے موبائل لے لیں, نہیں لے سکتے اس کو توڑ دیں. موبائل ضروری ہے, بچہ ضروری ہے آپ کے لیے, تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا. تو آپ نے بالکل آگے آپ کی میں بات کروں, آپ نے کہا آپ کو مسئلہ ہے تو آپ موبائل لے لیں, لے کے اس کو توڑ دیں. یہ موبائل ہے, لیکن وہ والدہ کا موبائل لے لیتے ہیں, پھر والدہ کا موبائل پہ آپ فنگر پرنٹ لگا لیں والدہ کا. اگر وہ نہیں کر سکتے آپ ان کو وہ پھر دے دیں چھوٹا موبائل, اور جب وہ ٹینٹرم تھرو کرے تو پھر ہم اس کو اگنور کریں. 1 دن کریں گے, 2 دن کریں گے, ہفتہ کریں گے, مہینہ کریں, 2 مہینے کریں گے, کتنا کریں گے, وہ بھی تھک جائیں گے. ٹینٹرمس کی ایک لمٹ ہوتی ہے جو آپ نے کراس کرنی ہے, وہ نہیں کراس کر سکتے. آپ نے کہ میرا تھریشولڈ ہے, میرے پیشنس سے آپ کریں 10 دن روئیں, آئی ڈونٹ مائنڈ, میں خوش ہوں گا. آپ اس کو سر پہ نہیں لینا, آپ نے اس کو اپنے ڈسٹرب نہیں ہونا اس بات پہ, آپ نے امبیرس بھی نہیں ہونا. اگر آپ کے گھر مہمان کوئی آ جائے, مطلب سب آڈینس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک دم بچہ کہے گا مجھے موبائل, آپ کے یہاں پاس لے لو, پھر چیخو نہیں نا, مہمان امبیرس ہوں گے, ہم نہ امبیرس ہوں. ہر ایک کے بچے, ہر ایک کو پتہ ہے سارے بچے ٹرن تو روئیں, چیخیں, اپنے چھوٹے بچے کپڑے اتارے, آپ نے مائنڈ ہی نہیں کرنا. اب مائنڈ کریں گے تو پھر وہ بچہ جیتے, اسے پتہ ہے کہ جب یہ ہوں گے کمزوری کا پتہ ہوگا, تو انہیں پتہ ہی نو مینز نو. تو بس یہ آپ نے بس وائٹامن کسی. آپ کے گھر میں بچوں کا کیا حساب ہے؟ میں تو ایک اور فیکٹ جو ہے, جو آج کل کے بچوں, ہماری جنریشن ایسی تھی نا کہ ہماری جنریشن موویز کی تھی, تو موویز کے وقت ہمیں کہا جاتا تھا کہ مجھے ایک ملا تھا بندہ بہت بڑا ایجوکیشنسٹ تھا, تو اس نے کہا تھا کہ بیٹا کتاب پڑھنا, کیونکہ کتاب سے آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ لیزی نہیں ہوتا. کتاب پڑھتے ہوئے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ مووی بنا رہا ہوتا ہے. موویز کم دیکھنا ٹھیک ہے, لیکن اب تو میں نے بچوں کو دیکھا ہے, تب میں بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو میں نے کہتا ہوں چلو کہ کوئی مووی دیکھو یا ایسا کانٹینٹ یا کوئی ڈاکومنٹری. وہ موبائل کو چھوڑیں, وہ بالکل شارٹر جو ریل ہوتے ہیں اس کے کانٹینٹ پہ آ گئے ہیں کہ جو ایک دم ان کو کک دے کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے. آئی واز شاکڈ, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. موبائل کے اندر آپ جائیں تو یہ جو کانٹینٹ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ کانٹینٹ تو بالکل ان کے برین کو وہ ایک شارٹ سرکٹ کی طرح ہے کہ ٹک آن آف. یہ تو اب واپس کبھی کبھی میں ان کو کوئی اچھی, اس دن میں ایک تھی کوئی روبوٹ کی مووی تھی, میں نے کہا وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں, ایک لانگر کانٹینٹ تھا, تو انہوں نے انٹرسٹ نہیں شو کیا, تو مجھے بڑا یعنی کہ مجھے فرسٹریشن ہو, مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار یہ مطلب اصل میں اس میں ہم پیرنٹس کی بھی غلطی ہے کہ جب آپ ان کے سامنے بیٹھ کے لیٹ سپوز ایک برگر کھا رہے ہو اور ان کو بھوک لگی ہو تو برگر تو وہ بھی کھائیں گے. اگر آپ ان کے سامنے بیٹھ کے موبائل یوز کر رہے ہو, آپ ان کے سامنے یوٹیوب دیکھ رہے ہو, آپ ان کے سامنے وہ کرو اور بار بار کر رہے ہو, تو بچہ تو پھر وہ اپنے پیرنٹس کو, آپ کی پرسنالٹی کے فلا ہے وہ تو کرے گا. تو سب سے پہلے یہ غلطی ہماری ہے. دوسری پیرنٹس کی غلطی بھی ادھر بنتی ہے کہ جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے, لیٹ سپوز 1 سال کا ہے, 2 سال کا ہے, اور باپ بزی ہے, باہر پیسہ سوشل, اس میں ماں کچن میں بزی ہے, اور بچہ رو رہا ہے, اس کو ایموشنل نیڈ چاہیے. آپ نے اس کی ایموشنل نیڈ اس کو موبائل دے کے, یوٹیوب کڈس پہ کارٹون لگا کے دے دی ہے. اب اس بچے کو جب بھی ایموشنل نیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو وہ کارٹون مل گیا ہے, آپ اس سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب وہ 3 سال کا ہو جائے تو وہ آپ کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹیڈ ہوگا. اب وہ تو وہ ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو گیا ہے, اور اب وہ 10 سال کا ہو گیا ہے تو وہ اب ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے, اس کا برین گروتھ ایسے ہوئی ہے. تو آپ نے بچے کو ٹائم پہ ایموشنل نیڈ پہ, آپ اس کے ساتھ نہیں تھے, اب وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ نے جس طرح آپ نے کہا کہ بچوں کے ساتھ شروع میں جب وہ 1 سال 2 سال کا تھا تو اس کی ایموشنل نیڈ کے ٹائم آپ نہیں تھے, اب وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو لہٰذا اس کا ایک ہی ابھی بھی کنٹرول ہے, ابھی بھی بچہ چھوٹا ہے. وائٹامن این اس کی ایک ہی حل ہے جو کہ مدثر نے کی ہے. بہت زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں ابھی ہم آخری حصے کی طرف جا رہے ہیں اپنے اس کی مائنڈ کاسٹ کی طرف. ہم اپنے بچوں سے زیادہ ایکسپیکٹیشن تو نہیں رکھتے؟ کچھ پیسے بالکل رکھتے ہیں جی, کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پیرنٹ آئی اسکول میں, تو اسی وجہ کہ میرے بچے کے نمبر کم ہیں. میں کتنے کم ہیں, تو وہ 90s میں تھی 2100. تو میں نے اس کو بس سمجھایا تھا کہ اس طرح کی بات نہیں ہے, یو ہیو ٹو ریلیکس. کبھی کبھی ہو جاتی ہیں غلطی ایگزام میں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, لیکن یہ 90 لینا بھی از اے بگ اماؤنٹ. اس طرح ایک اور پیرنٹ تھا, وہ بڑے مزے کی اسٹوری ہے. اس نے مجھے فون کیا, میرا نمبر کہیں سے اس کو ملا تھا UET پشاور سے. تو کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا میرے بچے سے بات کریں, بہت ضروری ہے. میں کیا بات کرنی ہے؟ کہ تو اس کا ایڈمیشن ہوا ہے JKA میں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اور AI میں.
میں چاہتا ہوں کہ یہ اے آئی کرے اور وہ کہہ رہے کہ میں سافٹ ویئر کرنا ہے, تو آپ اس کو سمجھائیں کہ اے آئی کا فیوچر اور یہ اے آئی کرے. تو میں ایک سیکنڈ کر رکھا, میں نے کہا آپ ان کے نام میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جا کے جے کے میں پڑھائی کریں گے, آپ کا بچہ جا کے پڑھائی کرے گا؟ تو کہتے میرا بیٹا کرے گا. میں نے کہا اس کا یہ مطلب ہے آپ اس کو چھوڑیں, آپ اس کو یہ کہیں کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں تمہاری مرضی پہ, اب تمہیں گریڈ میری مرضی کے لینے ہوں گے. ایکسیلنٹ, میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں, تم جو کرنا چاہتے ہو تاکہ تمہیں 40 سال بعد کوئی ریگریٹ نہ ہو, لیکن گریڈ تم نے میری مرضی کے رہنا ہے. تو وہ بندہ بڑا خوش ہوا, کہتے ہیں یہ بڑی زبردست اس نے اپنے بات اس کو سمجھائی ہے. تو وہ پھر سمجھ گیا. میں کہتے ہیں آپ تو نہیں پڑھو گے, وہ پڑھے گا, اس کا دل نہیں ہوگا تو پھر ریٹ بھی نہیں لے گا, فیل ہو جائے گا. یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے پاس ڈاکٹر عمیر ودود ہیں, بڑی مشہور انسٹاگرام کی پرسنالٹی, بلکہ مائکس بھی میں کل ان سے لایا ہوں. ان کو فوٹوگرافی اور فلم ایڈیٹنگ کا شوق تھا, تو ان کی والدہ ڈاکٹر ہیں ابھی بھی, والد اور والدہ دونوں. تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ تم MBBS صرف کر لو, تمہیں میں پورا ویڈیو پروڈکشن ہاؤس تمہاری مرضی کا لے کے دوں گی. اور واقعی وہ نہ صرف MBBS کیا, تو اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کو کیمرہ تو سارا ان کی مرضی کا ان لے کے دیا. تو دس از اے کائنڈ آف تھنگ ویئر یو کین موٹیویٹ یور چلڈرن. بالکل. تو آئی تھنک دس از ویئر پیرنٹنگ اسکلز کمز ان. آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بچہ کیا چاہتا ہے, وہ بھی انسان ہے, اس کی بھی نیڈز ہیں, اس کی بھی مائنڈ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے نہیں بس مجھے پتہ ہے, یا تو اس کو اپنی ایکسپلین کرو. اگر اس لیول پہ ہے, زیادہ چھوٹے کو کرے گی تو پھر وہ بہت زیادہ جلدی میچور ہو جاتا ہے. کہ ہاں یہ بھی ویسے میں کہہ رہا تھا, آپ نے ریگریٹ کی بات کی, میرے مائنڈ میں بات آ رہی ہے کہ میں اپنی بیگم کو کہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایکسپلین نہ کرو بچوں کو, اسٹل اے اسمال کڈ, اس کو زیادہ کمپلیکسٹیز نہ ایکسپلین کرو, لیٹ ہم بی اے چائلڈ. تو وہ شروع میں ہم وہ کرتی تھی, تو بچہ بیچارہ میرا اوور ایمپیتھیٹک بن گیا تھا ریگارڈنگ پیرنٹس اینڈ آل. تو وہ ہمیشہ کہتا بھی کہ یہ بھی نہ ہو, یہ بندہ بھی خفا نہ ہو, ماں بھی خفا نہ ہو. تو اس کو میں سمجھا کہ تم لیٹ اٹ گو, تم بچوں جاؤ کھیلو, یو شوڈنٹ بی کنسرن کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اس چھوٹی سی کام کے بارے میں, کہ تمہارا نمبر آگے پیچھے ہو گئے, یا تم نے کک صحیح نہیں ماری, یا جو ہے نا تم نے پانی تھوڑا گرا دیا, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا زیادہ اوور ایکسپلینیشن بچے کو بھی اپنے بچوں کو اس ایج کے مطابق ایکسپلین کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ہو سکے ہاں بھی یار کہ اس لیے کہ نا مطلب آپ پوری فلاسفیز کو بچے بیچارے کو سمجھانا اسٹارٹ کریں, وچ از رانگ. آئی تھنک یو شوڈ لیٹ ہم بی اے چائلڈ. یس. تو آپ اپنے بچوں سے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہماری لاسٹ جنریشن جو میرے خیال میں پہلے لوگ زیادہ کرتے تھے, اب میں وہ پرسنٹیج ذرا کم دیکھتا ہوں. پہلے بہت زیادہ تھی. پہلے جو میرے خیال میں جو ہماری ایج سے پہلے تھے وہ تو بہت زیادہ, بلکہ ایک ماڈل بتایا کہ جی یہ ایسا بننا ہے اور یوں بننا ہے, باقاعدہ بتایا جاتا تھا. لیکن ابھی آئی تھنک پیرنٹس اس حوالے سے مطلب میرے خیال میں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر جو ماڈلس تھے وہ چینج ہو گئے ہیں, مطلب اب ظاہری بات ہے کہ انفارمیشن کا دور ہو گیا, تو ان کو سب پتہ چل گیا ہے کہ جو ہم نے جو اپنے دماغ میں ماڈلس بنائے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا یا وقت کے ساتھ کیا ہوا. تو اب میرے خیال میں پیرنٹس ذرا کم وہ کرتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے جو پیرنٹس کے اندر آ گئی ہے کہ ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہم وہ پرانے اسٹیٹک ماڈل یا ہم وہ پہلے سے لائن نہیں کر کے یہ کرنا ہے, اور ایسے پیرنٹس چینج ہو گئے ہیں. یہ بھی بات ہے نا, جو جس کا اپنے جو ہے تو ایکسپیرینس, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیگیٹو چیز بچوں کو نہ دے, اگر جو زیادہ تھوڑا سا کرتا ہو. اب اس بات میں مجھے ایک بڑے مزے کی اسٹوری یاد ہے, جو بات کری تھی وائٹامن وغیرہ کی. میرے بھائی ہیں نا, تو ان کے جب بچے ہوئے چھوٹے تھے تو وہ ہر بچے کی ہر ایک بات مانتے تھے نا, کہ ہاں بھی یہ چاہیے تو وہ لے کے دیتے تھے, یہ بھی دو نا, کہ بس بچے کو میں چاہتا ہوں کہ وہ خفا نہ ہو نا. تو میں چھوٹا تھا کہ کالج میں تھا, تو میں نے بھائی سے کہ میں بھائی آپ کو لیکن لطیفہ میں نے سنا کہ آپ کو میں لطیفہ سنا دوں. کہتے کیا لطیفہ؟ تو میں نے کہ دیکھیں پیرنٹ ہوتا ہے تو رات کی بالکل سردیوں کی رات ہوتی ہے, تو اس کا بچہ ایک دم اٹھ جاتا ہے, کہتے بابا مجھے ایک مینڈک چاہیے. تو باپ کہتے ہیں تو سردی کے دن رات ہے کہاں سے مینڈک. خیر وہ جیکٹ شیکٹ پہن کے جاتا ہے, کہیں سے مینڈک اٹھا کے لے کر آ جاتا ہے. بچہ پھر رو پڑتا ہے کہ تب کیا ہو گیا, کہتے اس مینڈک آپ جو ہے نا یہ حلال کرے, اس کو جو ہے نا میں نے پکا دیں. باپ کہ ارے کیا مسئلہ. خیر وہ کہتے بچے کو میں نے خفا نہیں کرنا, تو اس کو وہ کاٹ شاٹ کے نا پورے سوپ شوپ بنا دیتا ہے. تو پھر وہ بیٹھتا ہے, پھر بچہ رو پڑتا ہے, کتاب کیا ہو گیا, کتاب اس کو آدھا کریں, آدھا آپ کہیں گے, آدھا میں کھاؤں گا. باپ کہتے ہیں بچے کو میں کیسے خفا کروں, تو بیچارہ پھر بڑھو کہ وہ محروم نہ وہ فیل نہ کرے, وہ بیچارہ اس کو آدھا کر کے آدھا کھا جاتا ہے. پھر بچہ رو پڑتا ہے,
کتاب کیا ہو گیا؟ کتاب نے میرے والا ہاتھ کھا لیا، اب اپنا والا کھائیں. آخر میں اس کو ایک لگاتا ہے. نہیں ایسا نہ ہو آپ کی اسٹوری کے بعد ہر بچہ کہے کہ مجھے مینڈک اب مینڈک کھلاؤ، وہ بھی سردیوں میں. نہیں وہ کہے ہمیں مینڈک والا انکل چاہیے. مینڈک والا انکل چاہیے. سوشل میڈیا پہ آپ مینڈک والا انکل. یہ پیرنٹ شروع میں اس کو وائٹامن کرا دیتا تو سردی بھی نہ جاتا، مینڈک بھی نہ کھاتا. نہیں ایکچولی ایسا لطیفے میں بھی بہت ہیں، لیکن میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ویری، میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ہوں تو لطیفے نہیں کروں آپ کے ساتھ. یہ میں اگر اپنے بچوں کی بات کروں تو چونکہ مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھی گئی تھی، اینڈ میں نے اپنے آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھی تھی، اور ان ایکسپیکٹیشن کو میں نے پورا بھی کیا تھا. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو مطلب ایک ایکسپیکٹیشن ٹریپ میں چلا گیا تھا میں. اینڈ وہ اچھا ہے کہ پھر آپ لوگوں نے مجھے اس ایکسپیکٹیشن ٹریپ سے نکالا. اینڈ الحمد للہ میں اگر دنیا میں کسی اور ملک میں ہوتا یا شہر میں ہوتا تو میں شاید اس پوٹینشیل کو نہ پہنچتا. اور سب سے بڑی بات کہ میں لوگوں کی ایسی خدمت نہ کر پاتا جو میں اس ایریا میں کر رہا ہوں. تو یس، ایکسپیکٹیشنس اوور ایکسپیکٹیشن ول کل یو. آپ کی دماغ آپ کی نیورو ڈائیورسٹی کو خراب کرتی ہیں. لہٰذا اور دوسری بات یہ کہ آپ کمپیریزن کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے بچوں کے ساتھ. تو خدا رہا یہ نہ کیجیے. آپ کا بچہ ایک انسان ہے، ایک ذہن ہے، اس کا اپنے ساتھ ہی کمپیریزن کیجیے کہ وہ اپنے گریڈز ہی ایک الگ. اس پوائنٹ پہ صاحب کی میں بات تھوڑی کاٹ رہا ہوں. یہ جب میرے بچے تو میرے امی نے اسپیسیفکلی کہا کہ اپنے بچوں کو کمپیئر کبھی نہیں کرنا زندگی میں. تو آپ کو یاد ہے ہم بیٹھے تھے آفس میں، تو آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دونوں کا اور میرے سچویشن میں ایک ڈفرینس ہے بہت بڑا میرے خیال میں. آپ دونوں گھر میں دونوں بڑے ہیں. ہاں یس، یہ بات آپ کریں ذرا، یہ آپ بتائیں. یہ جو ہے نا، میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے بھائی سب سے بڑے ہیں، پھر بہنیں، پھر میں، اس طرح میری بیگم وہ بھی گھر میں سب سے چھوٹی. آپ سب سے چھوٹے ہیں ہم بہن بھائیوں میں؟ بہن بھائیوں میں. تو جب ہمارا وہ بیٹا ہوا، ہم جرمنی میں تھے، تو ہمیں کالز آئیں صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کیا کیا نہیں کرنا اور کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا لازمی کرنا ہے. صحیح. تو ہمیں کیومولیٹیو ایک 30-50 سالوں کا ایکسپیرینس ہمیں مل گیا، جس کی وجہ سے ہمیں کافی آسانی ہوئی. ہم نے بچوں کو زبردست اٹھائے بھی نہیں. صحیح. ہم سمجھ گئے ہم یہ اصل میں رو رہا ہے کہ یہ 2 نمبر رو رہا ہے. صحیح. اچھا یعنی کہ 2 مہینے کا بچہ 2 نمبر بھی روتا ہے. بالکل روتا ہے جی. بچے پہلے جیسے جو ہے وہ پولیٹیشین ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی نرف کیسے کرنی کہ ہم وہ اٹھا کے ہمیں لاڈ پیار کریں. تو آپ نے بڑا خیال کرنا ہوں ان چیزوں کا نا. تو یہ آپ دونوں کا جو میجورٹی ہوتے ہیں، جو بڑے بچے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتے ہیں. صحیح. تو آپ ابھی اس پوزیشن میں کہ یو کین گیو انفارمیشن ٹو اپنی سبلنگس یا آپ کے اگر وہ ہوں کو چھوٹے. مجھے فائدہ ہوا، ہمیں وہ چیزیں آسانی سے مل گئی جو ہم نے امپلیمنٹ کی. تو آئی تھنک دس از اے ویری بگ. اب ہر گھر کی ڈفرینٹ کہانی ہے. کسی گھر میں بیمار لوگ ہوتے ہیں تو وہ نہیں افورڈ کر سکتے زیادہ ٹائم دینا. کوئی جو ہے نا ایک مکس گھر میں رہتے ہیں کہ اگر آپ موبائل بند بھی کریں، دادا موبائل دے دے گا. اب دادا کا آپ کیسے کہ اس کلچر میں کہ آپ نہ دیں موبائل. تو یہ ہر آپ نے نیویگیٹ کرنا ہو کہ ہر ڈفرینٹ اسپیکٹ کو نا اپنے سچویشن کے مطابق. تو آئی تھنک اٹس اے ویری پرسنل ٹائپ آف پیرنٹنگ. یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ میں گھر میں بڑے رہتے، ہمارے بچے پیدا ہوئے تو ہر قسم کے لاڈ پیار اور ہر جس قسم کی ہم ان کو ملی، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ان کا میرے خیال میں ہماری ڈسکشن تو یہی ہے نا کہ وائٹامن این بھی ہے، اس کے بعد جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ واچ کریں کہ وہ کس قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. اور ایسا کانٹینٹ تو نہیں دیکھ رہے جو شارٹ ٹرم ہے. کچھ اور مطلب ہمارے وقت میں کیونکہ بگ ٹی ویز آ گئے تھے، تو وہ نیٹ جیو کی ڈاکومنٹریز جو ہوتی تھی جو ہم دیکھتے تھے اور بڑا ہم اس کو انجوائے کرتے تھے. ابھی مطلب ہاؤ ڈو ویلز لیو، ہاؤ ڈو شارکس لیو، وہ بڑی کتنی زبردست فیسنیٹنگ ویڈیوز ہوتی تھی اور ہم سیکھتے. لیکن اب میرے خیال میں بچوں کو وہ ویڈیوز دکھانی چاہیے بیٹھ کے کہ دیکھو، کہ ان کو زیادہ موٹیویٹ کرنا چاہیے، دکھانی چاہیے. آخری سوال یہ مطلب میں نے ابھی ذہن میں آیا اور یہ مطلب میں خود سوچوں اس کا میں کیا جواب دوں گا، اس لیے یہ ذرا مشکل سوال ہے. اگر ہمارے بچے یا آپ کے بچے اگر آج سے 10 سال بعد یہ ویڈیو دیکھیں، لیٹ سپوز، اور ہنسیں گے، لیکن اگر ادھر تک پہنچ جائیں وہ، تو کیا ایسی نصیحت، کیا ایسی بات آپ ان کو کہنا چاہیں گے جو ساری زندگی یاد رکھنا چاہیں؟ میرے خیال میں کہ ان کو خوش رہنا چاہیے. صحیح ہے. وہ نیگیٹیو چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرے اپنے اس پہ. اینڈ دے شوڈ اسٹرائیو کہ وہ جو بھی کریں کہ وہ انہیں پتہ ہو کیا ہے کہ یہ میں کر کے میں خوش ہو جاؤں. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. یہ میرے ابو نے مجھے بڑے مزے کی بات بتائی تھی. میں جرمنی میں تھا، تو ابو نے کہا کہ بھی تم کیوں واپس آ رہے ہو؟
اچھی بولی تم تنخواہ لے رہے ہو, سیٹ ہو, ابھی کیا کرو گے؟ میں کہا میں خوش نہیں ہوں. تو نے کہ بھی بس ابھی آ جاؤ, اس وقت آ جاؤ, خوش ہو, لیکن ٹائم لائے کرو, لیکن نہیں مجھے تھوڑا ٹائم ہے, میں پلان بنا رہا ہوں, تو انشاءاللہ اگلے سال تک میں آ جاؤں گا. تو یہ خوشی کا ایلیمنٹ جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ بھی تم خوش ہو اس کام کرنے میں, اگر خوش نہیں تو پھر کیوں کر رہے ہو, کیا ریزن ہے؟ مجبوری ہے کسی کی تو الگ بات ہے, جب مجبوری نہیں ہے تو یو شوڈ ایم فار سم تھنگ جو آپ کو خوش رکھے, کیونکہ آپ خوش ہوں گے آپ کی باڈی کو سیٹ ہوگی, آپ کی مینٹل بھی سیٹ رہے گی, اور آپ اچھی طریقے سے لوگوں سے بات کر سکو گے, اور کام میں آپ انجوائے کرو گے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے. لائک آپ اپنے بچوں اگر وہ 10 سال بعد 20 سال بعد اگر دیکھیں, ایک ایسا میسج جو آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر آپ کے ماں باپ, جو کہ وہ نہیں کہہ سکتے ہمیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں وی شوڈ سے کہ وی آلویز لو دیم, اور وی وانٹ دیم ٹو بی ویری ہیپی. جو مدثر نے کہا ہے میں اس بات کو کروں گا کہ لوڈ, ہیپی, اور جو ان کی اپنی لائف میں ہے انشاءاللہ, مطلب جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں کوئی پیرنٹ بھی کوئی کمی نہیں رکھتا کہ وہ اپنے بچوں کو بیسٹ ایکو سسٹم دے کہ وہ ڈیولپ کرے. لیکن جو مدثر والی بات کہ آپ نے سیکھنا ہے کہ جو غلطیاں جو وہ, تو جب آپ بیسٹ وہ دے دیتے ہیں تو ہم بچوں کو یہی کہیں گے کہ بھئی دا بیسٹ ایکو سسٹم ملا. اور میرے خیال میں بچے بھی بعد میں, مطلب جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو بچے پھر ریئلائز کرتے ہیں یار ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے کتنی زیادہ سیکریفائسز کی. وہ آپ کو پھر بڑے ہو کے احساس ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ کتنے سیکریفائسز انہوں نے دیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دے آر لوڈ اینڈ دے شوڈ. یس, میرا بھی یہی ہے کہ بچے بالکل ان کو خوش رہنا چاہیے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ منی شوڈ بی سیکنڈری آؤٹ کم. اتنا ہو کہ آپ اپنی زندگی کے ضروریات پوری کریں, لیکن اصل چیز میں سمجھتا ہوں ہیلتھ اور آپ کی زندگی کے جو رشتے ہیں, قریبی چاہے رشتہ دار ہیں اور چاہے دوست, یہ آپ کے جو رشتے ہیں یہ بہت ضروری ہیں, ان کو فوقیت دینی چاہیے. صحت بہت ضروری ہے, اور صحت چاہے وہ ذہنی صحت ہے چاہے وہ جسمانی صحت ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور اگر یہ چیزیں آپ کی چیک لسٹ پوری ہوگی تو آپ اور اندر سے خوشی حاصل کریں, اور خوشی آپ کو چاہے پاکستان میں ملتی ہے, پشاور میں ملتی ہے, باہر ملتی ہے, باہر رہ کے آپ کی طرف واپس پشاور آنے میں ملتی ہے, اس خوشی کو حاصل کریں. بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے, مجھے تو آج بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ مل کے. اور تو ہمیشہ آپ کے ساتھ مزہ آتا ہے, مجھے بھی ہمیشہ مزہ آتا ہے, لیکن آج میں نے کافی چیزیں آپ لوگوں سے سیکھی ہیں, اسپیشلی وائٹامن این سیکھی ہے آپ سے. ایک چیز سیکھی ہے میں نے کہ اسکرین ٹائم میں کیسے بچوں کو ہاؤ ٹو چھوٹی ریٹینشن والی ویڈیو سے بڑے کانٹینٹ پہ لایا جائے, وہ اس کی ضروری ہے. تو انشاءاللہ آپ کو پھر بھی بلائیں گے تاکہ ہم آپ سے کچھ سیکھ سکیں, لوگ آپ سے سیکھ سکیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی آڈینس ہے ہماری جو آخر تک ویڈیوز کو دیکھتی ہے, آخر اس ٹائم تک ابھی بھی دیکھ رہی ہوگی, تو وہ سیکھتے ہیں, وہ سبسکرائب کرتے ہیں, پھر وہ آپ لوگوں کے پیچھے آپ لوگوں کو بھی فالو کرتے ہیں. پھر تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ دوستوں. آج امید ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس پیرنٹنگ والی ویڈیوز سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی, ہماری غلطیوں سے آپ نے سیکھی ہوں گی, کیونکہ ایک سائیکیٹرسٹ, ایک ایجوکیشنسٹ اور ایک انٹرپرینور آپ سے اپنی غلطیوں کے بارے میں اور بڑی ہم نے دل سے باتیں کی ہیں. آپ کو جو ہم نے اپنی زندگی کا لب لباب ہے یہ بتایا ہے, امید ہے ہم بھی اس پہ مزید کام کریں گے, اور آپ لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا. اگر آپ نہ کوئی سوال ہے, کوئی بات ہے, کمنٹ پہ ضرور ہمیں بتائیے گا. ہم نے ویڈیو کے درمیان, پوڈ کاسٹ کے درمیان کوئی کمنٹ, لائک, شیئر کی بات نہیں کی ہے, لیکن اگر آپ ادھر تک پہنچ چکے تو ہمیں ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو. اگر سبسکرائب کرنے کا دل ہوا تو کر لیں. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.